ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جن کے لیے پہاڑ صرف پہاڑ نہیں تھے بلکہ اپنی طاقت دکھانے کا ذریعہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عام انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور وہ اپنی طاقت پر ہنستے ہوئے کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے، ہم زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ مگر جب ایک دن اللہ کا حکم آیا تو آسمان سے ایک ایسی ہوا چلی جو عام ہوا نہیں تھی۔ وہ ہوا ان پر ایسی برسی جس سے ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، ان کے طاقتور جسم بھی بے بس ہو گئے۔ پورے 8 دن ہوا انہیں ادھر ادھر پھینکتی رہی، جس سے وہ ایک دردناک عذاب میں مارے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور قوم وجود میں آئی، قوم عاد۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقہ احقاف میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام ذات العماد، یعنی ستمبوں والا شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے، ہم زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو، اور وہ اپنی سباؤں اور بیٹھکوں میں صرف ایک ہی بات کہتے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کے غلام ہے۔ ان کے جوان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہنس کے کہتے، دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ اور ان کے بزرگ لوگ اپنی محفل میں فخر سے کہتے، ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جب طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے، ہوا ہماری غلام ہے، یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ عاد کے لوگ صرف لمبے ہی نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ بھی عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی۔ ان کے قدموں کے نشان دریا کے کنارے پہاڑوں کے درمیان آج بھی ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2004 میں سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے درمیان ایک اتنا بڑا انسانی کنکال ملا جو دیکھنے میں تو قوم عاد کے لوگوں کا ہی لگتا ہے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے تھے، اور ان کے برتن پتھر کے اتنے بڑے تھے کہ ایک برتن میں آج کے پورے خاندان کا کھانا پک جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر اور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بہت کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تو تمہیں آنے والے اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے تو پھر سچ اس کے قریب آ کر بھی اجنبی رہ جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں اور ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری بار دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تمہاری یہ شان و شوکت، تمہاری یہ محل مٹی میں مل جائیں گے۔ اور ان کے سردار ہنس کر کہتے، ہود، تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے ہیں۔ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام کھلا کھلا سنانے والا ہوں۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑاتا اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے کہ کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بر نہ جائے۔
ایک دن ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظام دیکھ لو، تمہاری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان کے سردار ہنس کر کہتے، ہود، یہ جھوٹے وعدے بند کر، اگر عذاب آتا ہے تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، وہ قریب ہے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے عاد کی وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان میں ایک گہری ہونٹ سنائی دی، نہ بادل گرجا نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ اس آواز کو سنتے اور کہتے، یہ تو بہاروں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بہاروں کی آواز نہیں، یہ تنبے ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، مگر اتنی کم کہ صرف جانور ہی بے چین ہوئے۔ انسان ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ زمین کا آخری اعتراف تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کب بارش آئے گی، لیکن آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دی، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکراتے، جانور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔ تیسرے سال عاد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فخر اور وہ آواز ہی گم ہو گئی جو کبھی آسمان کو ٹکرانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور جب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر روئے نہیں، بس اتنا کہا، بس اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن قوم عاد کو 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ کلر کا تھا۔ آسمان سے ایک فرشتہ پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل کو چنو۔ سربراہوں نے ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اس بادل میں رحمت نہیں بلکہ قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، لوگ ناچنے لگے اور چلانے لگے۔ دیکھو، بارش آ گئی ہے۔ لیکن وہ پانی نہیں تھا بلکہ عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے۔ آندھی کے ہر جونکے پر لگتا کہ جیسے ہوائیں ان کا نام مٹا رہی ہیں۔ دوسرا جونکا، پیڑ گر گئے اور جانور اڑ گئے۔ ان کی ساری مورتیاں، ان کا سارا فقر، ان کے باغ، ان کا شہر، سب کچھ ہوا میں بکھر رہا تھا۔ رات میں لوگ اپنے بچوں کو باہوں میں دبا لیتے، مگر آندھی ان کی چیخوں سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ تیسرا جونکا، انسان ہوا میں چھن گیا۔ ان کے وہ محلات جو کبھی ستونوں پر آسمان سے بات کرتے تھے، اب ریت کے نیچے دب گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ طوفان چلتا رہا۔ آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی، ان کے محلوں کی شان سب مٹی میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عاد کو تباہ کیا گیا سخت گرجدار آندھی سے، جو 7 دن اور 8 رات تک ان پر مسلسل چلی۔ اور جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، رہ گیا صرف ریت کا سمندر اور گرے ہوئے تنے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔
لیکن وہ چند لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہیں پہاڑوں کی ایک غار میں پناہ دی گئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام جب وادی پر کھڑے ہوئے تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے. یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے ہم زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے، اور اب ان کی زندہ نشانی بھی ہوا میں بکھر چکی تھی. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے. آج بھی احقاف کی ریت میں ان کا شہر ارام تباہ ہوا ہے جو ایک نشانی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے طاقت اور شان سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.